بیعیدکم الی التہلکہ، ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھے سے نقصان ہے، یا ہر وہ چیز جو شوگر کے لیے نقصان ہے اس سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کسی انسان کو بی پی کی بیماری ہے، اس کے لیے نمکین چیزوں سے اعتراض کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، تو اب اگر کوئی نمکین چیزیں استعمال کرتا ہے، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ ان دونوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اپنے نفس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم پر جس طرح اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کے جو حقوق ہیں، یہ ہم پر ضروری ہے ان کے حقوق کو ادا کرنا، ویسے ہی ہم پر اپنے نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہم پر ہماری اپنی جان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں جن کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے صحت کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ آپ نے کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی، بہت عظیم نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس میں غفلت کے شکار ہیں، لوگ لاپرواہی کے شکار ہیں۔ الصحۃ والفراغ، اور وہ دو نعمتیں، ایک اس کی اپنی صحت ہے، دوسرا اس کا وقت ہے، خالی وقت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، اس کی صحت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو چیزوں کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے معروف صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر شکایت کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن عمرو جو ہے مجھے بالکل وقت نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں، دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت میں رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا عبداللہ مجھے جو بات پہنچی ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی، یہ بات صحیح ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، فلا تفعل سم وافطر، کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرو بلکہ تم روزہ بھی رکھو اور روزہ چھوڑ بھی دیا کرو، وقم ونم، رات میں قیام بھی کرو اور آرام بھی کیا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، یہ تمام حقوق ادا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ انسان مسلسل روزہ رکھنے لگے، مسلسل رات میں قیام کرنے لگے تو یقیناً اس کی صحت پر اس کا اثر پڑے گا، اس کی صحت پر اس کا اثر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ متقی، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، لیکن میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کا حق ہے۔ یہاں پر دیکھیں انسان کو عبادت سے بھی روکا گیا اس کی صحت کے لیے، یعنی اتنی عبادت نہ کرے بندہ کہ اس کی صحت پر اثر پڑے۔ فرائض کی ادائیگی لازمی ہے، سنن و نوافل کا اہتمام کرے، لیکن نوافل میں بندہ اتنا آگے نہ بڑھے کہ اس کی صحت پر اثر پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے کم دنوں میں پڑھ سکتا ہوں، نبی نے کہا 15 دن میں ختم کرو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور میں کم میں ختم کر سکتا ہوں، کہا 7 دن میں ختم کرو، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اور کم دنوں میں مکمل قرآن ختم کر سکتا ہوں،
نبی نے کہا 3 دن میں ختم کرنا. من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہ، اس شخص نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے جس نے 3 دن سے قوم میں قرآن کو مکمل ختم کر لیا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ بندہ 1 دن میں مکمل قرآن ختم کر لے، 2 دن میں قرآن ختم کر لے. اللہ کے نبی نے کہا 3 دن یا 3 دن سے زیادہ میں ختم کرے. اس سے اگر کم میں کوئی ختم کرتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. نبی نے صحابی رسول سے کہا کہ 3 دن یا اس سے زیادہ میں قرآن ختم کرنا. دیکھیے یہ صحابی رسول جو ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں. یہ آخری وقت میں کہتے ہیں اپنی وفات کے وقت، فلیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذاک انی کبرت وضعفت. کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھے ہو گئے عبداللہ بن عمر بن عاص تو ان کے اوپر جسمانی بہت کمزوری لاحق ہوئی. تو کہتے ہیں کاش میں جوانی میں نبی کی بات کو مان لیا ہوتا. نبی نے کہا تھا کہ آرام کرو، نبی نے کہا تھا کہ کبھی کبھار روزے چھوڑ دو، لیکن میں نے اس وقت اتنی رخصت کو قبول نہیں کیا، لیکن آج میں کمزور ہو چکا ہوں. تو یقیناً انسان جو جوانی میں اگر اس کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہو جائے یا بہت زیادہ جسمانی حرکت ہو جائے، بہت زیادہ بوجھ اس کے جسم پر پڑے تو اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر جو ہے انسان کو بڑھاپے میں دیکھنے ملتا ہے. تو خیر اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ بندہ اپنی صحت کا خیال نہ رکھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے جسم کا خیال رکھے. اور دیکھیے وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ بندہ اگر رات بھر جاگے تو اس کی آنکھوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ نبی نے بہت پہلے بات بتا دی، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے. تو نبی نے کہا رات میں سویا بھی کرو. تو رات میں نہ سونا یہ بہت ساری بیماریوں کی سبب ہے، بیماریوں کی وجہ ہے. ان میں ایک یہ ہے آنکھوں کا خراب ہو جانا. تو میرے بھائیو اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء، ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی نے مواخات کرا، یعنی بھائی چارہ. جب بھی مہاجرین مکہ سے مدینہ آتے تو اللہ کے نبی مہاجرین اور انصار میں مواخات کیا کرتے، بھائی چارہ کرایا کرتے. تو اب حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء کے اندر بڑی بھائی چارہ آپ نے کرایا، ان کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال یہی کرتے. تو حضرت ایک مرتبہ ابو سلمان جو ہے ابو الدرداء کے گھر میں آئے، اسی گھر میں جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ان کی بیوی کو ام الدرداء کو دیکھا کہ بڑی پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا بھائی ہے، قالت اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے ابو الدرداء اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیشہ دینی کاموں میں مصروف رہتا ہے، نماز روزے ہی میں رہتا ہے، وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھتا، میرا خیال بھی نہیں رکھتا. تو اتنے میں جو حضرت ابو الدرداء آئے تو دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ہے انہوں نے کھانا تیار کیا، کھانا سامنے رکھا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تم بھی کھاؤ. تو ابو الدرداء نے کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، تم کھاؤ. تو حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، جب تک تم نہ کھاؤ اس وقت تک میں بھی تمہارے ساتھ نہیں کھاؤں گا. چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ کھا لیے. پھر اس کے بعد رات جب ہوئی تو یہ حضرت ابو الدرداء جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو حضرت ابو سلمان نے کہا کہ نہیں آرام کرو، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا. تو وہ پھر دوبارہ اٹھے، پھر حضرت سلمان نے سلا دیا، پھر اٹھے پھر سلا دیا. پھر آخری وقت میں کہا کہ دیکھو اب نماز کا وقت ہے. تو پھر ان دونوں نے مل کر نماز پڑھی. اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی نے یہی جملہ دہرایا جو بات اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہی تھی. آپ نے کہا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا. کہا دیکھو جیسے تمہارے رب کا تم پر حق ہے ویسے ہی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے. فاعطی کل ذی حق حقا، اور ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. یہ بات آپ نے بیان کی. اور یہ بات جب حضرت سلمان فارسی کے اللہ کے نبی کو پتہ چلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صدق سلمان فارسی نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی سچی بات کہی، یہ بات ایسی ہے. تو اس سے بات معلوم ہے انسان کو اپنے نفس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ایک مقام پر فرمایا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. دیکھو اللہ تمہاری ذات کے تعلق سے بڑا رحم دل ہے، لیکن تم خود جو ہے اپنے اوپر رحم نہیں کریں. فرمایا لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. قتل کیسے نہ کرو؟ ایسا نہیں کہ انسان لے کر اپنے آپ کو جو ہے ہلاک کر لے. یہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کرو جو انسان کے لیے
لیے نقصان دہ ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کے تعلق سے شارحین حدیث کہتے ہیں فلا یجوز للانسان ان یعتدی علی نفسه بتناول شیء یؤدی الی ہلاکہ، کوئی ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرے جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہو۔ انسان نشاور چیزوں کا استعمال نہ کرے، بیڑی سگریٹ گٹکے کا استعمال نہ کرے، انسان جو شراب کا استعمال نہ کرے، ایسے ہر چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اس کا استعمال کرنا اس کے نفس کے حقوق کے خلاف ہے۔ اور دیکھیے جتنی چیزیں ہیں نقصان دہ باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ جو یہ اسموکنگ کرنا جو ہے سگریٹ پینا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے گٹکا ہے یا تمباکو ہے، اس کے تعلق سے بھی یہی لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اس کے پیکٹس کے اوپر کہ ٹوباکو کازز کینسر اور ٹوباکو کازز پینفل ڈیتھ، یعنی ایک بڑی خطرناک موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور دیکھیے سب سے خطرناک جو کینسر ہے گٹکا کھانے والے کی وجہ سے کئی قسم کے کینسر ہیں، تھروٹ کینسر گلے کا کینسر ہے، اور اس کا جو ہے گمز کا کینسر ہے، چکس کا کینسر، اور اس کے علاوہ جو بون کا جو سسٹم ہے یہ اس کے لیے کینسر کا سبب، یعنی بے شمار کینسر کے سبب بنتے ہیں صرف اس گٹکے کی وجہ سے، تمباکو کی وجہ سے، یا ایسی نشاور چیزیں جو اس کی صحت کے لیے ہلاک ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام میں ابتداء تو حرام ہے ہی ہے، اور اوپر سے جو بندہ اس کا استعمال کرتا ہے وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح رات میں جاگنا یہ بھی اس کے نفس کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ بھی بیماریوں کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ انسان کا رات میں 10 بجے کے بعد جاگنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، اللہ کے نبی عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے۔ تو بندہ اگر جاگتا ہے تو متعدد بیماریاں اس کو، لیور کا پرابلم ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، اس کا جو میٹابولزم سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے رات میں جاگنے کی وجہ سے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بندہ رات میں جب 12-1-2 بجے سوتا ہے صبح بیدار نہیں ہوتا، اور وٹامن D3 جو کہ انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جب صبح کی دھوپ سے وہ محروم ہو جائے تو یہ بھی ایک بیماری کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سپلیمنٹری دوائیں لینے لگتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کب ہوتی ہیں جب انسان اپنے نفس کا خیال نہیں کرتا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا خیال کرے۔ اسی طرح ہائیجینک چیزوں کا استعمال نہ کرنا، ایسی چیزیں جو انسان کے جسم کے لیے فائدے مند ہیں ان کو چھوڑ کر نقصان دہ چیزوں کا استعمال کرنا، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بھی یہ خلاف ادب ہے، یا اس کی طب کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فی نفسی حرام نہیں ہے لیکن کسی انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو ایسی چیزوں سے چھوڑنا بھی ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو شوگر کی بیماری ہے، اب اس کے لیے میٹھا کھانا یہ نقصان دہ ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے میٹھے سے بچے، اگر وہ نہیں بچ رہا ہے تو وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھے سے نقصان ہے، یا ہر وہ چیز جو شوگر کے لیے نقصان ہے اس سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کسی انسان کو BP کی بیماری ہے، اس کے لیے نمکین چیزوں سے اعتراض کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ اگر کوئی نمکین چیزیں استعمال کرتا ہے، نمک کا استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہو وہ خلاف ادب ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت اللہ کے نبی ام المنذر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام المنذر سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ہے کھجور کی ڈالیاں لٹکی ہوئی ہیں، تو آپ نے جو ہے کھجور لے کر کھانا شروع کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب جو ہے بیمار تھے اور ابھی جو ہے بیماری سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ کھجور لے کر کھانا شروع کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مہ یا علی انک ناقع، کہا علی رک جاؤ، یہ غذا تمہارے لیے فی الحال مفید نہیں ہے، کیونکہ وہ بیمار تھے، اور کھجور یہ ہاضمے کے لیے بڑی ہیوی غذا ہے، بڑی ہیوی اور بوجھل غذا ہے، ابھی یہ بیمار ہو کر نکلے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کو ہلکی پھلکی غذا کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مہ یا علی انک ناقع، کہا کہ ابھی تم کمزور ہو، یہ غذا، حالانکہ غذا تو حلال ہے، کھجور سب سے مفید غذا ہے، لیکن اس حال میں ان کے لیے مفید نہیں ہے۔
تو اگر کوئی چیز بذات خود حلال ہے لیکن کسی خاص سرکمسٹانسز میں, خاص سچویشن کے اندر اگر وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے, اس سے احتیاط کرنا چاہیے, جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی نے منع کیا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ام المنذر نے ان کے لیے چقندر اور جو کی روٹی بنا کر دی, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کھا لو, اس کو کھا لو. تو اللہ کے حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو کھا لیا. تو یہ جو ہے انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا استعمال کرو جو اس کے نفس کے لیے مفید ہو, اس کی صحت کے لیے مفید ہو. یہ کیمیکل سینتھیٹک چیزیں جس کے اندر ہر طرح کا نقصان ہے, ایسی چیزوں سے انسان بچے. تو یہ جو ہے انسان کے نفس کا حق ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے اپنے نفس کو ہلاک کر لیتے ہیں خودکشی کے ذریعے, سوسائڈ کے ذریعے. یہ بھی جو ہے نفس کے خلاف ہے, یہ بہت بڑا گنہگار ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ دنیا کے اندر کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لے, قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں اس کو, اور خالداً مخلداً جب تک وہ رہے گا اسی عذاب کے اندر بندہ مبتلا رہے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے. تو یہ ہوا جسمانی صحت, جسمانی یہ رائٹس یا حقوق ہیں. اس کے علاوہ روحانی چیز میں, روحانی کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو پاک کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی اپنے نفس کے حقوق میں یہ بھی ہے اس نفس کو پاک کریں, جیسے گناہوں سے پاک کریں اور اللہ کی تذکیر کے ساتھ اس کو جو ہے مطمئن کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر و اذکار کریں اور دعا کریں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. تو یہ تمام حقوق جو ہے انسان کو چاہیے ان تمام حقوق کا خیال کرے تاکہ وہ دنیا کے اندر صحت مند رہ سکے اور شریعت کی نگاہ میں بھی کوئی گنہگار وہ نہ بن سکے. اگر بندہ اس کا خیال نہ کرے تو یقیناً وہ گنہگار بھی ہوگا اور دوسرا بیمار بھی ہوگا. تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائیوں دیکھیں یہ تمام حقوق کے علاوہ, انسانوں کے حقوق کے علاوہ بندوں کے اوپر جانوروں کے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں. جانوروں کا خیال کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, ان کے حقوق کو ادا کرنا. دیکھیں یہ جو جانور ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا ہے, انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. تقریباً 200 سے زیادہ آیات میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں بہت بڑا مقام ہے, 200 سے زیادہ مقامات پر, بلکہ تقریباً 6 صورتیں اللہ رب العالمین نے جانوروں کے نام پر نازل کیا. سورۃ البقرہ جس کے معنی گائے کے, سورۃ الانعام جس کے معنی چوپائے کے, سورۃ النحل جس کے معنی شہید کے مکی کے, سورۃ النمل جس کے معنی چیونٹی کے, سورۃ العنکبوت جس کے معنی مکڑی کے, سورۃ الفیل جس کے معنی ہاتھی کے. یعنی جانوروں کے نام پر اللہ نے مستقل صورتیں نازل کی ہیں. اس سے جانوروں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, ان کا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کہ کل رات میں ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تم جو ہے کشتی میں جب سوار ہو تو جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لینا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے درندوں کو, چرندوں کو, پرندوں کے سب ایک ایک جوڑے آپ نے لے لیے تاکہ ان کی نسل جو ہے آگے بڑھے. تو خیر ان کا بھی جو ہے انسان کی زندگی میں بڑا پیوٹل رول ہوتا ہے, یعنی نمایاں کردار ان کا ہوتا ہے. ان سے انسانوں کو کئی معاملات میں مدد ملتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے جانوروں کے حقوق کو بھی ادا کرے. جیسے وہ انسانوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں ویسے جانوروں کے حقوق کو ادا کرے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ان کا اگر کسی کے پاس جانور ہو, گھر میں گائے ہو, بکری ہو, بلی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کو پیٹ بھر کھانا دے. ایک روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک انصاری کا باغ تھا. تو ایک اونٹ جو ہے آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا آپ کے پاس. تو اللہ کے نبی نے کہا, بلا کر پوچھا کہ من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل, یہ من رب هذا الجمل اس اونٹ کا مالک کون ہے. تو ایک انصاری صحابی جو ہے آئے, کہا اللہ کے رسول میں ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ, کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس جانور کے معاملے میں, کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو تمہاری ملکیت میں دیا ہے, تم اس کا خیال رکھو. ابھی اس اونٹ نے میرے پاس آ کر شکایت کی, فإنه شکا الی انک تجیعہ, کہ تم جو ہے اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ تکلیف اس کے اوپر ڈالتے ہو. تو اس اونٹ نے, اور یہ ایک معجزہ ہے, بالکل صحیح روایت ہے,
معجزہ ہے کہ اونٹ جو ہے بسا اوقات آپ کے پاس آ کر شکایت کیا کرتے تھے، کبھی بیل نے شکایت کی، کبھی اونٹ نے شکایت کی. تو یہ جو ہے اونٹ کا حق یہ ہے، یہ جانور کا حق یہ ہے کہ اس کو مکمل کھلایا پلایا جائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک ایسے اونٹ کو، بعیر قد لحق ظہرہ ببطنہ فقال اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ. آپ نے کہا ایک اونٹ کے پاس سے جب آپ گزرے تو دیکھا کہ اس اونٹ کا پیٹ اس کی پیٹھ سے مل چکا ہے. قد لحق ظہرہ ببطنہ، یعنی اس کا پیٹ اور پیٹھ ایک ہو گئے، یعنی اتنا جو ہے دبلا پتلا ہو گیا ہے، کمزور اور لاغر ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان گونگے جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی نے کہا یہ بے زبان جانور ہیں، یہ اپنی شکایت نہیں کر سکتے ہر کسی کے پاس. یہ تو اللہ کے نبی کا اعجاز ہے، اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ جانور نے شکایت کی، ورنہ یہ گونگے جانور، یہ بے زبان جانور جو شکایت نہیں کر سکتے کسی کے پاس. تو اللہ کے نبی نے وہی جملہ کہا ہذہ البہائم المعجمہ، یہ گونگے جانور ہیں، بے زبان جانور ہیں، ان کے اوپر جو ہے تم ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو. فرکبوها وکلوها صالحا، ان کے اوپر سواری بھی کرو تو اچھائی کے ساتھ، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے اوپر جو ہے حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور ان کو مناسب غذا دو. دیکھیے وہ حدیث مشہور ہے ایک عورت کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا عذبت امرأة فی ہرة سجنتها حتى ماتت فدخلتها فيها النار. کہتے ہیں کہ عورت جو ہے صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، صرف ایک بلی کی وجہ سے عورت جو ہے جہنم میں چلی گئی. کیوں جہنم میں چلی گئی؟ لا ہی اطعمتها وسقتها اذا حبستها ولا ہی ترکتها تاکل من خشاش الارض. کہتے ہیں کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو وہ اس کو کھانے دیتی ہے، نہ پینے دیتی ہے، اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑتی ہے کہ جا کر وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑتی تھی. تو اس وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ اکبر. دیکھیں ایک بلی ہم اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک عورت جو صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی ہے، اس نے بلی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، بلی کے ساتھ برا برتاؤ کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے جانوروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے اور ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. ان کے اوپر جو ہے بیجا ان کے اوپر بوجھ ڈال کر حد سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بکروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، مرغوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. بعض مقامات پر جو ہے جب بسا اوقات جو ہے لوگ قربانی کے لیے جانور بلاتے ہیں لیکن دو جانوروں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. اور بہت سارے مقامات پر تو غیروں کی یہ عید ہے، جانوروں کو لڑانے کی، مرغوں کو لڑانے کی، بیلوں کو لڑانے کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے اور اسلام کہتا ہے جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے ان کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ پر جو اس کی تعلیم دی ہے کہ جانوروں کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرنا چاہیے. دیکھیے اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایک نبی کو جو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے پوری چیونٹیوں کو جلا دیا. تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی، کہا اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ فامر بقتل النملہ. انہوں نے جب پورے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صرف تمہیں دو قرصت کا نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح، کہا کہ صرف ایک چیونٹی نے تمہیں کاٹ دیا اور تم نے پوری چیونٹیوں کو جلا دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہا کہ تم نے ایک ایسی امت کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تو دیکھیے چیونٹیاں اگر کہیں ایسی جگہ پر ہیں جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے. ہاں اگر گھر میں ہے نقصان پہنچا رہی ہے تو ان کو بھگا دینا چاہیے یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جس سے وہ ختم تو ہو، لیکن جلانا جائز نہیں ہے، جلانا اسلام میں شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے مقامات پر چوہوں کے لیے جو ہے وہ چوہوں کو پھنسانے کے لیے کٹ ملتا ہے جس کے اندر چوہے آ کر جو ہے پھنس جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے پنجرے رکھ کر جو ہے اس میں جب وہ پھنس جائے تو ان کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دینا یا مار دینا وہ جائز ہے. لیکن اس کو جو ہے کسی چیز میں پھنسا کر جو آج کٹ ملتا ہے، پلیٹ ملتا ہے، اس کے اندر چوہے کے پیر پھنس جاتے ہیں اور وہ اسی طرح جو ہے کئی گھنٹے رہ کر مر جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو پھنسا کر ایک جگہ اس کو رکھ کر جو ہے اس کی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے، تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ایک سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو کچھ صحابہ کرام نے ایک
پرندے کے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا. 2 بچے تھے تو لے لیا. جیسے اس کی ماں آئی تو اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگی, پریشان ہو گئی, ششدر ہو گئی, گھبراہٹ کی شکار ہو گئی, چیخنے لگے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کس نے اس پرندے کو پریشان کیا ہے؟ تو کہا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول بس ہم نے اس چیز کو لے لیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دو. تو اللہ کے نبی نے منع کیا کسی پرندے کو پریشان کرنے سے. اسی طرح کسی بھی جانور کے بچوں کو اس وقت جدا کر دینا جب وہ دودھ پیتے بچے ہوں, تو اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ کسی بچے کو دودھ پیتے بچے کو اس کے ماں سے جدا کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قریبی انسان سے جدا کرے گا. تو اس سے بھی جو ہے انسان کو بچنا چاہیے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ بکرے خریدنے کے لیے جاتے ہیں, قربانی کے جانور, تو ایسے بکرے خریدتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو ایسے جانور نہیں خریدنا چاہیے. جب تک کہ بچہ دودھ پینا نہ چھوڑے ویسے جانور کو لینے سے بچنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. ایسے جانوروں کو لے کر اس کے ماں سے اس کو جدا کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو صرف جانوروں کے حقوق سے متعلق ہیں کہ بندہ اگر جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خیر ہے, ورنہ انسان اگر اس کے ساتھ ظلم ستم کرے تو دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت ہے. دیکھیں اسلام کے اندر ایک آدمی کو اور ایک عورت کو صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے جنت دے دیا. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اللہ نے جنت دے دیا, اور ایک عورت کو صرف بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم دے دیا. یعنی جانوروں کا بڑا کردار ہوتا ہے ہماری زندگی میں. ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی, ایک انسان جو ہے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. تو جانوروں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. ناحق جو ہے کسی جانور کو مارنا, قتل کرنا شوق کے طور پر, بہت سارے مقامات پر جو ہے شوقیہ بہت سارے بچے کہیں پر گرگٹ وغیرہ ہے اس کو پھانس کر مار دیتے, حالانکہ اس نے اس کو کچھ نقصان نہیں کیا. ہم مارنے کی جو اجازت ہے چپکلی کو مارنے کی اجازت ہے, لیکن اس کے علاوہ کہیں جو ہے گرگوٹوں کو مار رہے ہیں, کہیں پر گدھے کے دم کو جو ہے وہ پٹاخے لگا کر پھوڑ رہے ہیں, اس کو پریشان کر رہے ہیں. یعنی کسی بھی جانور کو کسی بھی طرح سے تکلیف دینا شرعاً اجازت نہیں ہے. کسی بھی طرح سے ہم کسی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے, اس کو پریشان نہیں کر سکتے. اسلام نے اسے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جانوروں کو تکلیف دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے کہا لو غفر لکم ما تأتون الی البہائم لغفر لکم کثیرا. اللہ کے نبی نے کہا تم جانوروں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہو, اگر اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تو سمجھ جاؤ بہت بڑے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. اگر اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے بہت بڑے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور ان کے تعلق سے جو ہے ہمیشہ نرم پہلو, نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.